نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تباشر المرأة المرأة، لا تباشر کا معنی یہ ہے کہ برہانہ بدن، ننگا بدن نہ لگائے کوئی عورت دوسری عورت سے، کوئی عورت دوسری عورت سے ننگا بدن نہ لگائے۔ فتن آتا، پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ اگر کوئی عورت برہانہ عورت اپنا ننگا بدن کسی دوسری عورت کے ساتھ ملائے گی تو پھر اس کا حال یہ ہوگا فتن آتا لزوجہا، وہ بتا دے گی اپنے خامن کو، گویا کہ وہ خامن اس کے بدن کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کل انشاءاللہ اس کا خلاصہ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ خیریت سے۔ اچھا جی، چلیے جی پڑھیے، بغیر کسی وقفے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کچھ ہم نے پڑھا تھا جی؟ کل تھوڑا سا میرا خیال ہے شروع کیا تھا، پھر اس کے مولانا بعد ذیشان صاحب آ گئے تھے، پھر آپ نے وقت ان کو دے دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورت کا معنی ہم پہلے کر چکے ہیں لفظ سورت کا، کہ سورت کا معنی بلندی، سورت کا معنی حفاظتی دیوار۔ دوسرا لفظ ہے البقرہ، بقرہ کا معنی ہے گائے۔ قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہیں مولانا، ان کے نام توقیفی ہیں۔ توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں کے نام بھی اللہ کی طرف سے ہیں، بندوں کا انتخاب نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کا نام بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ پوری سورہ مبارکہ میں گائے کا ذکر نہیں ہے، بقرہ کا معنی گائے۔ سورہ مبارکہ کے ایک حصے میں کچھ چند آیات ہیں جو اس واقعے کے متعلق ہیں۔ سورہ بقرہ کا بہت سارا حصہ بنی اسرائیل کی عادات، بری عادات اور خصلتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اور اسی کے ضمن میں ان کی ایک خصلت یہ بھی تھی جس کا اس واقعے کے طور پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ تو اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، یعنی پوری سورت کا نام اس کے ایک جز کی وجہ سے رکھ دیا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ اس واقعے کے اندر چونکہ ان کی ایک خاص کمزوری کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، جس کی طرف ہم سب کو متوجہ کرنا ہے۔ کچھ فوائد ہیں اس واقعے کے اندر جس کی طرف ہم سب کو اللہ نے متوجہ کرنا ہے۔ ان فوائد میں سے ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ دنیا کی ہرس انسان کو ارث سے محروم کر دیتی ہے۔ ارث کا معنی وراثت۔ اس گائے والے واقعے میں آپ پڑھیں گے، بھتیجے نے چچا کو قتل کیا وراثت لینے کے لیے، تو جب کوئی اب کسی کو قتل کر دے تو قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سنت کا قاتل جنت سے محروم ہوگا۔ دنیا کی محبت قرابتوں کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ ایک سبق یہ بھی دینا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں گائے کے زرد رنگ کو بیان کیا۔ زرد رنگ کی گائے کو ذبح کیا جائے تو آپ کو مجہول قاتل معلوم ہو جائے گا۔ فقہا یہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ نفس امارہ جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اس نفس کا رنگ بھی زرد ہے، تو نفس امارہ کو ذبح کریں گے تو آپ کو علم لدنی ملے گا۔ وہ علوم وہبیہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے جو بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر القاء فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی حکمت ایک یہ بھی ہے
اس واقعے کے اندر ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا کہ انبیاء علیہم کی بات کو قیل و قال کے بغیر قبول کرنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے، جیسے نبی کہہ دے تو آگے کیوں نہیں ہونا چاہیے اور آگے کسی طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے، جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، سمعنا و اطعنا، تو انہوں نے سنا اور اس کی اطاعت کی ہے، سوال و جواب نہیں کیے۔ اسی واقعے کے اندر ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا اس واقعے کے ضمن میں کہ اعمال کے حقائق ثابت ہیں، اللہ نے اعمال کے اندر کچھ تاثیر رکھی ہے، کچھ نتائج اللہ نے اس کے رکھے ہیں۔ قتل کا واقعہ جو اس ضمن میں بیان کیا جائے گا آگے جا کے، تو وہ ابتداً تو وراثت کے حصول کے لیے تھا، لیکن اس کا انتہائی نتیجہ ذلت کی صورت میں نکلا۔ بندہ سمجھ رہا تھا قتل کر دوں گا وراثت مل جائے گی، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں اس عمل کی حقیقت جو طے شدہ تھی وہ ذلت اور رسوائی کی صورت میں تھی۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی عظیم صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ سنن ترمذی، سنن نسائی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ طبرانی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو سنام القرآن کہا، قرآن پاک کی کوہان، عظمت، فضیلت کی جگہ۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ قیامت کے دن سورۃ البقرہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سائبان کا کام دے گی۔ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جس پر جو سورۃ بقرہ کی تلاوت کرے گا، معمول بنا لے گا اس کا، تو اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ باقی مولانا سورہ بقرہ کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئیں گے۔ ہم نے پچھلے سال بھی کچھ نبیوں کے واقعات پڑھے، قرآن پاک میں 25 انبیاء کے واقعات ہیں، اور سورۃ البقرہ میں سیدنا آدم کا قصہ بھی آئے گا، سیدنا موسیٰ کا قصہ بھی آئے گا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قصہ بھی آئے گا۔ مکی صورتوں کے اندر ذرا زیادہ ہیں، مدنی صورتوں کے اندر احکام زیادہ ہیں، لیکن بہرحال قصص بھی آئیں گے۔ بعض قصوں کے اندر تکرار ہے، تو قرآن پاک سے محبت رکھنے والے کو تو ایسا کوئی اعتراض اس کے ذہن میں نہیں آئے گا، لیکن بہرحال کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ تکرار کیوں ہے واقعات میں، تو تکرار کے بارے میں تھوڑی سی بات کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ ہر مرتبہ قصے کو بیان کرنے کا نتیجہ مختلف ہے، اس کے فوائد مختلف ہیں، مختلف اغراض کی وجہ سے اس کو لایا جاتا ہے، ہر جگہ ایک ہی غرض نہیں ہے۔ کہیں تو اللہ رب العزت واقعہ اس لیے نقل فرماتے ہیں کہ گزشتہ قوم کے عذاب کو ذکر کر کے تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور کبھی اللہ رب العزت گزشتہ قوم، کبھی اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اس لیے ذکر فرماتے ہیں کہ گزشتہ قوم پر اترنے والی نعمتیں بیان کر کے ترغیب مقصود ہوتی ہے، تم بھی ایسے کام کرو، اعمال صالحہ کرو، تمہارے اوپر بھی اللہ کا انعام ہوگا۔ اور کبھی کسی واقعہ کو ذکر فرما کر اللہ رب العزت اس میں قوم کی کفران نعمت کو بیان کرتے ہیں، کبھی اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم اس مبارک صورت کے اندر پڑھیں گے، تو سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی عظمت کو بیان کیا، اور اسی طرح تکبر کی مذمت بھی بیان کی، اللہ نے اپنے احسان کو بھی بیان کیا، اور انسان کی بشری کمزوریاں بھی اس میں سمجھائی گئیں، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے واقعات میں تکرار زیادہ ہے، کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے واقعات میں تکرار کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے یا نہیں ہے، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں ایک ہی جگہ پہ ہے، سیدنا ایوب، سیدنا سلیمان علیہ السلام، طالوت، ان لوگوں کے قصے زیادہ مکرر نہیں ہیں، ایک بار یا تقریباً یہ کسی کا 2 بار ہوگا، 3 بار ہوگا بس، لیکن زیادہ جو تکرار ہے یہ 4 نبیوں کے واقعات میں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا آدم، ابا آدم کا قصہ اور ان کا نام نامی اس میں گرامی تقریباً 25 بار ہے قرآن پاک میں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ خیر 66 مرتبہ ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر 128 مرتبہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر تقریباً 23 مرتبہ ہے۔ ان 4 انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں، ان کے ذکر خیر میں تکرار، اور اتنا زیادہ تکرار، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں نبی بن کر تشریف لائے، مخاطب 4 قسم کے لوگ ہیں، یہودی، عیسائی، مشرکین عرب، اور ان کے علاوہ باقی دیگر لوگ۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو مخاطب کیا تو بار بار اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ کے قصے کو ذکر کیا اور اس میں ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی زیادہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے قصے میں عیسائیوں کے لیے ترغیب الی الایمان زیادہ ہے۔ مشرکین عرب چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کے مدعی تھے اور اس لیے ان کو ایمان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور شرک سے انہیں نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعہ کو بار بار ذکر کیا اور ان کی مثال دے کر ان کو سمجھایا گیا۔ پھر باقی ان کے علاوہ عام انسان ہیں جو کسی خاص مسلک کے ساتھ زیادہ مشہور نہیں، کسی خاص مذہب یا خاص تعلق کے ساتھ مشہور نہیں ہیں، تو ان کے لیے ابا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے چونکہ وہ ابو الانسان ساری انسانیت کے باپ ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر ان کا ذکر فرمایا۔ باقی جن آیات میں احکام ہیں ان میں تکرار نہیں ہے، جیسے نکاح، طلاق اور اسی طرح بیع شراء کے بارے میں، کتابت کے بارے میں بہت سارے احکام انشاءاللہ یہاں آپ پڑھیں گے۔ ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں 1000 آیات احکام کے متعلق ہیں، 1000 آیات واعظ و نصیحت کے متعلق ہیں، آیات نہیں 1000 واعظ و نصیحتیں ہیں اور 1000 واقعات ہیں، 1000 اس میں اوامر ہیں، 1000 نہیں کے صیغے ہیں، تو آیات تو اس کی کم ہیں۔ اسی طرح بعض واقعات کے اندر بعض آیات میں تکرار لفظی ہوتا ہے، یعنی آیت ہی بار بار آتی ہے، جیسے سورہ الرحمن میں آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ مرسلات میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ بار بار آ رہا ہے۔ اور کبھی تکرار معنوی ہوتا ہے۔ تکرار معنوی کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ تو وہ نہیں ہوتے، معنی مفہوم وہی بار بار ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں آپ علماء سے سنتے ہیں کہ 700 سے زیادہ بار اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ اب دوسرا لفظ ہے مدنی۔ تو ہم نے سورہ بقرہ کے مکی اور مدنی ہونے کا ہم پہلے مقدمے کے اندر بھی عرض کر چکے ہیں۔ کچھ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ جن صورتوں میں سیدنا آدم کا واقعہ ہے وہ ساری صورتیں مکی ہیں سوائے سورہ بقرہ کے، اور جن صورتوں میں آیات سجدہ ہیں وہ بھی مکی ہیں عند الاحناف، اور جن صورتوں کے اندر آیات سجدہ نہیں ہیں یعنی سجدہ والی مکی اور باقی مدنی۔ اور مکی صورتوں میں کلا آتا ہے، مدنی صورتوں میں کلا نہیں۔ مکی صورتوں کو یا ایھا الناس کے ذریعے سے عام طور پر خطاب کیا جاتا ہے، اور مدنی صورتوں میں عام طور پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے، اگرچہ سورۃ البقرہ میں بھی یا ایھا الناس کے ذریعے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، تو وہ عمومی قاعدے بیان کیے گئے ہیں، کلی قاعدے نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ، 3 باتیں تو ہوگی، میاتانی ستون او 87 آیا، فرمایا کہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 286 یا 287 ہے۔ آیات میں یہ اختلاف کیوں ہے، 287 یا 286 کیوں ہے؟ قرآن کریم کی آیات کو شمار کرنے والے طبقات 7 ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کو شمار کرنے والے طبقات 7 ہیں۔ نمبر 1 پہلا طبقہ وہ ہے جنہیں مدنی اول کہا جاتا ہے، نمبر 2 مدنی ثانی، نمبر 3 مکی، نمبر 4 شامی، نمبر 5 حمسی، نمبر 6 بصری، نمبر 7 کوفی۔ یہ 7 طبقے ہیں قرائے کرام کے جنہوں نے قرآن کریم کی آیات کو شمار کیا۔ مدنی اول طبقہ جو قرآن پاک کی آیات کو شمار کرتا ہے، ان کے نزدیک قرآن پاک کی کل آیات 6217 ہیں۔ مدنی ثانی، ان کے نزدیک قرآن پاک کی آیات 6214 ہیں۔ مکی طبقہ کے نزدیک قرآن پاک کی آیات 6221 ہیں، اور شامی کے نزدیک 6226، حمسی طبقہ کے نزدیک 6232، اور بصریوں کے نزدیک 6204، اور کوفیوں کے نزدیک 6236 ہے۔ جو فتویٰ ہے یا قابل اعتماد قول ہے قرآن پاک کی آیات کے بارے میں، وہ 6236 آیات ہیں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جو خلیفہ راشد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔
اور ان سے یہ روایت منقول ہے۔ باقی 6666 والا جو قول عوام الناس میں معروف اور مشہور ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کسی قاری سے یہ کسی معتبر قول سے یہ منقول نہیں ہے، یہ بس عوامی بات ہے جی۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے مولانا کہ قرآن پاک کی آیات میں یہ اختلاف کیوں ہے۔ اتنی بات ذہن میں رکھیے، قرآن پاک کے کلمات، قرآن پاک کے حروف بالاجماع وہ کوئی کمی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، ساتوں طبقات اس بات پر متفق ہیں قرآن پاک کے یہی کلمات ہیں، یہی حروف ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آیات بڑھ گئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلمات اور بھی ہیں، اور جنہوں نے کم کہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ زیادتی قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے، البتہ وقف کرنے میں اختلاف ہے، کہاں پہ وقف کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا ہے۔ ایک بڑی آیت ہے مثال کے طور پر، تو وہاں وقف اگر کسی نے بیچ میں کیا اور اس نے اس آیت کو 2 بنا دیا تو عدد بڑھ گیا، اور کسی نے وقف نہ کیا تو وہ ایک ہی آیت رہی، عدد کم ہو گیا۔ جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم بسم اللہ کا اختلاف پڑھ چکے ہیں، تو یہ صرف اوقاف میں اختلاف کی وجہ سے، وقف اور رموز میں اختلاف کی وجہ سے آیات کی تعداد میں کمی بیشی ہے۔ قرآن پاک کے حروف اور قرآن پاک کی کلمات کی تعداد وہی ہے جو سب کے ہاں متفق علیہ ہے، جو ہمارے سامنے ہے۔ وہ آیات مبارکہ جو اجماعاً سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے وقف کے بارے میں، ان کی تعداد 6090 ہے۔ 273 اختلافی آیات ہیں جہاں وقف کے بارے میں اختلاف ہے، پھر ان آیات میں سے بعض پر وقف کر کے کسی نے زیادہ آیات شمار کی، بعض نے کم کر لی ہیں، تو اسی وجہ سے سورۃ البقرہ کی جو آیات ہیں یہ بھی کسی نے 286 فرمایا تو کسی نے 287 فرمایا۔ اس میں جو کوفی حضرات ہیں ان کے نزدیک سورہ بقرہ کی آیات 286 ہیں، اور بصریوں کے نزدیک 287 ہیں۔ سورہ بقرہ کے کلمات ہیں 6120 اور اس کے حروف ہیں 25500۔ یہ تو سورہ بقرہ کا اختصار کے ساتھ تعارف تھا جو میں نے عرض کر دیا، امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ کیوں جی دوستو، بھائیو، بزرگوں، اب جی اس کے بعد ہم الحمدللہ۔ جاتے ہیں اس کے مضامین کی طرف۔ سورہ بقرہ کا ربط کیا ہے سورۃ الفاتحہ سے؟ سورہ فاتحہ مقدمۃ القرآن ہے۔ جو چیزیں اجمال کے ساتھ سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہیں وہ چیزیں تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں آئیں گی۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بقرہ کا ذکر فرما کر گویا وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ لا نعبد البقرہ، بقرہ کی عبادت ہم نہیں کریں گے، غیر اللہ کی عبادت ہم نہیں کریں گے۔ سورہ بقرہ میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ سے دعا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سورہ بقرہ بتائے گی ہمیں صراط مستقیم کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اسی صراط مستقیم کی تفصیل ہے۔ سورہ فاتحہ میں 3 طبقات کو ہم نے پڑھا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ انبیاء ہے، اولیاء ہے، صلاح ہے، شہداء، تو یہ کی طبقہ ہے اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ پھر 2 طبقے ایسے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور اللہ نے انہیں گمراہ قرار دیا، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ سورۃ البقرہ میں انہی 3 طبقوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ انبیاء کا ذکر بھی ہوگا، شہداء کا بھی ہوگا، صالحین کا بھی ہوگا، اور یہ ایک طبقہ پہلا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہود کی 40 بیماریاں ذکر کی جائیں گی، اور نصارہ کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں کیا جائے گا۔ تو وہ 3 طبقے جن کو اجمالاً اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا، انہی 3 طبقوں کو اللہ تفصیل کے ساتھ آگے سورہ بقرہ میں بیان کرے گا۔ سورہ بقرہ کا دعویٰ کیا ہے؟ سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے۔ کوئی بھی مضمون یا کتاب پڑھتے ہیں تو ایک عنوان ہوتا ہے اس کتاب کا، تو یہاں سورہ بقرہ کا عنوان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے سورہ بقرہ کا؟ پہلا دعویٰ یا دعویٰ کا پہلا حصہ توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد، نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ 4 مضمون بنیادی اساسی سورہ بقرہ میں بیان کیے جائیں گے، توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ۔ باقی احکام تو بہت سارے ہیں۔ 40 رکوع ہیں مولانا سورہ بقرہ کے۔ پہلے رکوع سے لے کر 18ویں رکوع تک دعوت
इला किताबिल्लाह है, अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया गया है। उसमें फिर मुख्तलिफ लोगों का जिक्र भी है, जैसे सूरह बकरा की पहली 20 आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 तरह के लोगों का जिक्र किया, काफिरों का, ईमान वालों का, मुनाफिकीन का। फिर उसके बाद अल्लाह ने या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी से आगे अल्लाह ताला ने फिर नई बात को शुरू फरमाया। तो बहरहाल जो खुलासा है वो ये कि इन 18 रुकुओं के अंदर बुनियादी जो उन्वान चलेगा वो दावत इला किताबिल्लाह है। फिर 18वें से लेकर 19वें रुकू, यानी 19वें रुकू में तहज़ीब अखलाक का बयान है, 19 से लेकर 23 तक तदबीर मंजिल का बयान है, 23 से लेकर 31 तक सियासत मदनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई, 31 से लेकर 40 तक फिर खिलाफत कुबरा का बयान है, हुकूमत का बयान है। इंशाअल्लाह उसको आगे जाके हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। रब्त हो गया जी, अब आ जाए असल मजमून की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह की तफसीर हमने शुरू में अर्ज़ कर दी है। अलिफ लाम मीम, इसके बारे में भी आप गुज़श्ता साल भी पढ़ चुके हैं, हरूफ मुक़त्तआत में से है। और अल्लाहु आलमु बिमुरादिही, ये वही बात है जो आपने मुक़द्दमा के अंदर पढ़ ली थी कि मुफस्सिर रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तफसीर के अंदर राजिह कौल होगा मैं उसको बयान करूँगा। तो हरूफ मुक़त्तआत की तफसीर अगरचे मुख्तलिफ हज़रात ने फरमाई हैं, जैसे हम पिछले साल सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुख्तलिफ तफसीरें अर्ज़ करते रहे हैं बीच में। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास या किसी और मुफस्सिर से अगर कोई तफसीर मनकूल है तो वो ज़न्नी है। जैसे रूहुल मानी में अल्लामा महमूद आलूसी रहमहुल्लाह ताला ने इसकी तफसीर लिखी है कि अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील है, मीम से मुराद मोहम्मद है, भेजने वाला रब्बुल आलमीन, लाने वाले जिब्रील अमीन, और जिस पे आया वो रहमतुल लिल आलमीन। तो अब इस किताब के अंदर क्या शक रहेगा, इसलिए आगे फरमाया ला रैब फी ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं। तो अलिफ लाम मीम का जो राजिह माना है, राजिह तफसीर है, वो यही है जो मुफस्सिर ने फरमा दी, अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिज़ालिका, इसकी मुराद से अल्लाह ही सबसे ज़्यादा वाकिफ़ है। आपने नूरुल अनवार अगर उसूल की किताब पढ़ी है तो नूरुल अनवार में ये बहस है और उसमें बतलाया गया है कि इसके बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं हुरूफ मुक़त्तआत के बारे में। इसमें जो सबसे ज़्यादा राजिह मज़हब है वो यही है कि ये सिर्रुम बैन अल्लाहि व बैन रसूलिही, ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज हैं, अल्लाह को मालूम, ये अल्लाह के रसूल को मालूम है। बाज़ ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह को मालूम है। तो फिर सवाल होता है कि अगर अल्लाह को मालूम है तो रसूलुल्लाह को नाजिल करने का क्या मकसद अल्लाह के रसूल पर? तो लाजमी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए गए हैं तो उनको इनके मानी से आगाह भी किया गया। और ये राज है अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान। उम्मत को क्यों नहीं बतलाया गया? क्योंकि उम्मत की हिदायत इन अल्फाज से वाबस्ता नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उस राज को राजी रखा गया और उम्मत तक उसकी बात नहीं पहुंचाएगी। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका के बाद मुफस्सिर रहिमहुल्लाह ताला ने हाजा निकाला। हाजा निकाल कर हजरत ने यह बतलाया है कि इसमें इशारा ज़ालिका अगरचे बाईद के लिए है, लेकिन यहाँ इस ये करीब के माना में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दो जवाब मैंने पिछले साल भी आपको अर्ज़ किए थे, तिलका आयातुल किताब जहाँ आया तो वहाँ मैंने अर्ज़ किया था कि इसमें इशारा के ज़रिए से सिर्फ बौदे मकानी की तरफ इशारा नहीं किया जाता। एक बंदा जगह के एतबार से दूर हो तो हम कहते हैं वो खड़ा है, तो हम दूर का इशारा उसके लिए करते हैं। लेकिन एक बंदा करीब भी हो लेकिन रुतबा, मुकाम, मर्तबा उसका आला हो तो उसके लिए भी गायब के सीगे लाए जाते हैं। इसी तरह कुरान पाक का एक बौदे रुतबी है और एक बौदे ज़मानी है और एक बौदे मकानी है। यहाँ बौदे मकानी मुराद नहीं है, बौदे ज़मानी भी मुराद लिया जा सकता है और बौदे रुतबी भी मुराद लिया जा सकता है। मुफस्सिर रहिमहुल्लाह ताला ने यहाँ इसकी दो तफसीरें की हैं। एक तफसीर तो ये फरमाई कि ज़ालिका यहाँ हाजा के माना में है, और दूसरी तफसीर आगे जाके फरमा रहे हैं अल इशारतु बिही लित्ताज़ीम, कि ये इशारा ताज़ीम के लिए है। और ताज़ीम के लिए इशारा तभी बनेगा जब इसको हम ये कहें कि ये ज़ालिका बौदे रुतबी की तरफ इशारा है। रुतबा के लिहाज से ये किताब इतनी बुलंद है कि तौरात नीचे है, इंजील नीचे है, ज़बूर नीचे है, कुरान पाक सारी किताबों से ऊपर है दरजा के एतबार से, क्योंकि बाकी सब किताबें किताबें हैं, ये कलामुल्लाह है। अल किताब, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी,
عام طور پر ترجمہ اس کا یہی کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مفسر رحمہ اللہ تعالی نے الکتاب کے بعد الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر ہمیں اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ الف لام کی 4 قسموں میں سے یہاں الف لام عہد خارجی کا ہے، نہ عہد ذہنی کا ہے، نہ استغراقی کا ہے، نہ جنسی کا ہے۔ چونکہ آپ نے 4 قسمیں پڑھی ہیں الف لام کی، تو الکتاب جب معرفہ بن گیا تو معرفہ سے خاص کتاب مراد ہے، عام کتاب مراد نہیں۔ خاص کون سی ہے؟ وہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ایک ضمنی فائدہ یہ بھی میں عرض کر دوں، مقدمہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن پاک کو لکھا اگرچہ گیا، لیکن ایک جگہ پہ سارا جمع نہیں تھا کہ اس کو کتاب کہا جا سکے۔ لکھا ضرور گیا، کتاب بمانا مکتوب کے بھی ہے کہ اس کو لکھا جائے، تو لکھا تو گیا، لیکن جو آج کل معروف کتاب جس کو ہم کہتے ہیں بین الدفتین، کہ جو 2 گتوں کے درمیان بند ہو، یہ کتاب ہوئی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں، اس لیے کہ وہ جامع القرآن ہے۔ قرآن پاک نے 3 چیلنج کیے، آپ نے پڑھے پچھلے سال۔ اللہ نے فرمایا اس جیسا قرآن لاؤ، نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لاؤ، 10 نہیں لا سکتے، 1 لاؤ، تیسرے رکوع کے اندر پھر اس کا ذکر آئے گا۔ یہ دعویٰ تھا ان منکرین قرآن کے لیے جو کہتے ہیں اللہ کا کلام ہی نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جواب دیا۔ اور وہ بدبخت بدطینت لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہے تو اللہ کا کلام لیکن بدلا ابو بکر نے، بدل دیا عثمان نے، بدل دیا عمر بن خطاب نے، اللہ نے ان کا رد یہاں فرما دیا کہ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو بعد میں ابو بکر جس کو جمع کرے گا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ الذی یقرأ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ریب فیہ لا شک فیہ۔ مولانا ریب اور شک کے اندر کیا فرق ہے؟ آپ اسی کتاب کے حاشیہ میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی شک کی تعریف ملے گی، التردد بین النقیضین لا ترجیح لاحدہما، 2 چیزوں کے درمیان اگر شک واقع ہو جائے اور بندہ اس میں 2 چیزوں کے درمیان تردد ہو، کوئی ایک جانب اگر راجح نہ ہو تو وہ شک کہلاتی ہے۔ اگر ایک جانب راجح ہو جائے تو اسے تردد کہتے ہیں، اور اگر ایک جانب مرجوح ہوتی ہے، لازمی بات جب ایک جانب راجح ہوگی تو دوسری مرجوح ہو جائے گی، جو راجح ہوگی اس کو ظن کہیں گے، جو مرجوح ہوگی اسے وہم کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی چیز خیال ذہن سے گزرتا ہے، صرف ایک بندہ سوچے کہ پتہ نہیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا، پھر وہ فیصلہ کر نہیں پا رہا کیونکہ کوئی ایک جانب راجح نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے سوچا نہیں ہے بلکہ صرف خیال ذہن سے گزرا ہے، تو اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں۔ ریب کا ایک معنی یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کر دیا کہ وہ خیال جو بغیر سوچے سمجھے تمہارے ذہن سے گزرے، اس کو ریب کہتے ہیں۔ ریب کا ایک دوسرا معنی ہم نے گزشتہ سال بھی کیا کہ ریب اس تردد کو کہتے ہیں جو انسان کو اندر سے پریشان کر دے، بے چین کر دے، بے قرار کر دے، تو وہ بھی بعض جگہوں پہ معنی کیا گیا۔ یہاں جو اس کا معنی کیا مفسرین کرام نے، وہ وہی کیا جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ریب اس شک کو کہتے ہیں، اس تردد کو کہتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے ذہن سے گزرے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا اللہ کی طرف سے ہونا اتنا یقینی، اتنا محکم ہے کہ تمہارے ذہن سے بغیر سوچے سمجھے بھی خیال نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ کیسے نہیں گزرے گا؟ جب آپ کا ایمان قرآن پاک پہ محکم ہوگا، یقین مضبوط ہوگا، تو کبھی بھی یہ خیال ذہن میں نہیں آئے گا۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت شک کرنے والے تو بہت گزرے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، تو جواب بڑا سادہ سا ہے کہ اللہ نے مریبین کی تو نفی نہیں فرمائی، اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ لا مریب فیہ، اس میں شک کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے تو یہ کہا کہ شک اس میں کوئی نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ ہاں کوئی کسی کی عقل میں فطور ہو اور وہ شک کرے تو اس کی عقل کا فطور ہے۔ قرآن پاک نے نہ شک کا موقع دیا، نہ ہی کوئی ایسا مقام قرآن پاک میں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی شک کیا جائے۔ قرآن پاک کسی کو شک کا موقع نہیں دیتا، یہ ہر اعتبار سے محکم ہے، اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی اور اپنے ثبوت کے اعتبار سے بھی، منزل من اللہ ہونے کی حیثیت سے بھی، ہر اعتبار سے قرآن پاک محکم ہے۔ انہ من عند اللہ لا ریب فیہ انہ من عند اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہے۔ وجملۃ النفی خبر، یہ جو جملہ نفی کا ہے نا، لا ریب فیہ، یہ نفی کا جملہ ہے۔ لا نفی جنس بنائیں یا لا مشابہ بلیسا بنائیں،
دونوں صورتوں میں یہ نفی کا جملہ ہے، اور اس کی خبرو یہ خبر ہے، نفی کا جملہ خبر ہے، مبتدأہ ذالکا، اس کا جو مبتدا ہے وہ ذالکا ہے، ذالکا اس میں اشارہ، الکتاب مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، لا ریب فیہ اس کی خبر اول، ہدن اس کی خبر ثانی ہے۔ چلے مولانا ٹائم ہو گیا، آگے بھی بڑی کتاب ہے تو اسی طرح سے ذہن میں رکھ لیں، اس کو ضبط کر لینا حضرت سب حضرات سے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا کر لینا ہے؟ اس کو یاد کرنا ہے، سوئے نہیں رہنا، کل کے وہ مجھے تو میں تو سویا ہوا تھا، آپ تو کہہ رہے ہیں ضبط کر لینا ہے۔ تو ضبط کا یہی مطلب ہے۔ اچھا، سب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب کو چھپانا نہیں، مجھے ضبط کا مطلب نہیں پتا تھا، آج پہلی بار پتا چلا۔ آپ کا مطلب تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب حضرات؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے آپ کی۔ اللہ آپ سب کو شفاء کامل عطا فرمائے اور صد خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا جی، حاضری کے اعتبار سے تھوڑی سی بتا دیں، آپ کی جماعت کی کل تعداد کتنی ہے آج کل؟ رجسٹریشن کتنوں کی ہوئی اور حاضری کتنی ہے؟ 20-22 لوگ تھے میرے خیال سے، جس دن وہ ہمارے پہلا دن تھا تو 22 لوگوں کے جمع ہو گئے تھے تقریباً 22 جی 20-22 ہے تعداد ہماری تقریباً۔ یعنی رجسٹریشن 20-22 کی ہوئی ہے؟ اور جس دن وہ ہماری پہلی کلاس تھی نا تو اس دن نام لکھے گئے تھے تو 21 تھے یا 22 نام تھے۔ اچھا جی جی۔ اور ابھی حاضری کتنی ہے؟ تقریباً ابھی 13۔ ایک استاد کا ہے تو یہ 12 ہو گئی۔ اچھا 12 ہے تو کیا وجہ ہے؟ نمازوں کی ترتیب کوئی آگے پیچھے؟ نماز تو ابھی سب کی ہو گئی ہے اس وقت تقریباً۔ ہاں جی، غیر حاضری کی کیا وجہ ہے؟ اس کا معلوم نہیں ہے استاد جی۔ اچھا ظاہر تو یہ نظر آ رہی ہے کہ ساتھیوں کی نیند نہیں پوری ہو رہی اور ڈیوٹی کرتے ہیں دن میں، جی جی دیر تک جاگنا ان کے لیے مشکل ہے، اور خاص طور پہ جو ہفتے کا دن ہے اس دن تو جاگنا اور کلاس کا پڑھنا اور کلاس میں آنا یہ تو انتہائی بوجھ محسوس کر رہے۔ جی جی یہ بھی ٹھیک ہے، بالکل۔ چلو خیر، اللہ آسانی فرمائے۔ وہ بزرگوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنت طریقے سے سونا، دعائیں پڑھنا اور اللہ سے برکت مانگنا کہ یا اللہ تھوڑی نیند میں ہماری جو ہے برکت عطا فرمائے تاکہ ہم زیادہ زندگی میں جاگ کر کچھ کام کر سکے دین کا۔ تو اس لیے جو ہے دعائیں پوچھنا علماء سے، اور ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ سنت طریقے کے موافق بندہ آرام کرے تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی سنت طریقے کے مطابق ہی غیر حاضر ہیں جی، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا۔ تو عشاء کے بعد جو ہے دنیاوی باتیں منع ہے، علمی جو ہے بحث کے لیے تو ساری رات علماء نے، اور جو ہے صحابہ کی بھی کچھ مجلس رات کو بھی ثابت ہے۔ جی جی بالکل بالکل ایسے جی چلو، اللہ جو ہے سب کے آنے کو جو ہے یہ سب کمزور ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں۔ نہیں کوئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر بہرحال چلو انشاءاللہ جتنے ساتھی موجود ہیں ان کا تو وقت قیمتی بنے، تو سبق کی طرف واپس آتے ہیں۔ جو تھوڑا سا احوال کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو کل بتایا تھا، تو ان کے بارے میں جو کل باتیں آپ کو سنائی ہے، کسی بھائی کو کچھ بات اس میں سے یاد ہو تو مختصر جلدی بتا دو کہ کیا سنا تھا، کیا باتیں یاد ہے ان کے بارے میں۔
استاد جی آپ نے کہا تھا کہ سلسلہ نسب ان کا نعمان بن ثابت بن زوتا بن ما تیمی ہے جی اور قابل یا بابل کے باشندے تھے ان کے دادا، جی اور بنی تمیم قبیلے سے ثابت بن زوتا جو ہے وہ فارسی کا نام ہے، تو یہ فارسی تھے یہ والد آپ کے، جی، یعنی بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ فارسی ہے. فارسی نسب ہے. جی اور امام صاحب کی ولادت 80 ہجری میں کوفہ میں ہوئی، عراق میں ہوئی، کوفہ عراق میں. جی اور یہ جو کوفہ اس وقت جو تھا وہ علم کا بہت بڑا شہر تھا. اس میں حضرت جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی وجہ سے یہ علم کا بہت بڑا شہر بن گیا تھا. جی تو اس علم کے مرکز میں امام صاحب پیدا ہوئے. جی اور استاد آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے والد ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے تھے اور انہوں نے خیر و برکت کی دعا دی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے قرآن قریب بھی حفظ کر لیا تھا. جی ماشاء اللہ. فہد بھائی آپ سنائے کیا کہہ رہے تھے؟ یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے وہ 6 سال کی عمر میں لے کے گئے تھے اور 8 سال کی عمر میں 2 سال میں انہوں نے پھر قرآن حفظ کر لیا تھا. جی 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 بالکل. اچھا پھر آپ نے کہا تھا کہ علم بیان تھا، علم کلام، مختصر المانی میں یہ 4 علوم تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں. علم منطق، نہیں منطق تو الگ ہے، اس مختصر المانی میں یہ نہیں ہے، منطق الگ چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہت اچھے. تو اب جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان سے بھی انہوں نے ایک واقعہ اپنا سنایا ہے علم کے بارے میں. جو ہے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مناقب صدر الائمہ. تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زبانی علم کلام کی کہانی انہوں نے اپنے الفاظ سے نقل کی ہے کہ میں نے علم کلام، کیونکہ اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کر لیا تھا کہ جس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ میں تھے تو اس جگہ پر خارجی، شیعہ اور مختلف فرقے وہ موجود تھی جو باطل فرقے. تو اس کے لیے مختلف باطل فرقوں سے بات کرنا، کلام کرنا، یہ بھی اس کے لیے کوئی مہارت اور فہم چاہیے. اس لیے انہوں نے جو ہے علم کلام کی طرف جو ہے بہت ہی خصوصی توجہ دی اور علم کلام میں بہت ہی مہارت حاصل کر لی تھی. تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک قصہ سنایا ہے. خود فرماتے کہ مجھے علم کلام میں کافی جو ہے مہارت حاصل ہو چکی تھی اور اپنی عمر سے جو ہے کچھ حصہ میں نے اس علم کے حاصل کرنے میں لگا بھی لیا تھا. تو میں اس فن کی حمایت اور مدافعت میں لوگوں سے مناظرے کیا کرتا تھا، کیونکہ وہاں تو مختلف فرقے موجود تھے. یہاں تک کہ بصرہ جو کہ اس زمانے میں مختلف مکاتب فکر کا گویا کہ وہ گہوارہ ہی سمجھ لو، جو بنیاد کہتے ہیں اس کو. تو 20 سے زائد مرتبہ میں وہاں گیا اور خارجیوں سے میں باعث اور مباحثہ وہ میں کرتا رہا، مناظرے کرتا رہا. لیکن پھر میرے ذہن میں اور مزاج میں تبدیلی آئی اور علم کلام کی اس درجہ دیوانگی پر میرا جو ہے وہ ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ یہ کیا جو ہے آپ ہر وقت مناظروں میں اور ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ احساس دلانے لگا مجھے اپنی ضمیر اندر سے حضرات صحابہ کرام جن کے فضل اور کرم اور جن کی محنت اور جو ہے انہوں نے بچپن میں کیسا کیا، جوانی میں کیا محنت کی، بڑھاپے تک اور موت تک انہوں نے جو محنت کی ہے، تو ان کی زندگی ان مناظروں اور ان لڑائیوں سے اور شور الحمدللہ یرحمکم اللہ. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو فرمائے کہ جو میرے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی جو ہے صحابہ کرام تھے، ان کی زندگی تو ان مناظرے اور ان شور اور مجادلانہ انداز سے بالکل خالی رہی. میں ان چیزوں میں کیوں لگ رہا ہوں؟ انہوں نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے اس مناظرے اور باس مباحثے سے کنارہ کشی کی اور اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھا، طرف رکھا، اور انہوں نے جو ہے شرعی علوم ہی کو اپنی علمی جو ہے مشغلہ بنا تھا. صحابہ نے، میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ صحابہ تو شرعی علوم کے اندر اپنے آپ کو منہمک اور جو ہے
اور اس کے شوق میں لگے ہوتے تھے، مناظرے تو نہیں کرتے تھے، میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اس احساس نے مجھے نئی سمت اور نئی فکر عطا کی، اور میں نے علم کلام کو اخیر جو ہے کیا کر دیا، خیر آباد کہہ دیا کہ چلو چھوڑ دو یہ بات میں۔ تو اس زمانے میں کوفہ میں امام شعبی رحمہ اللہ جو ہے وہ بھی زندہ تھے، حیات تھے، اور وہ بھی علم جو ہے علم کلام کے حوالے سے میری قابلیت سن چکے تھے کہ میری اندر کتنی قابلیت ہے اور میں نے کتنی مہارت حاصل کی ہے، یہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی میرے بارے میں وہ سن چکے تھے۔ تو اس میں جو ہے مہارت کا تذکرہ وہ سن چکے تھے، اتفاقاً ایسا ہوا، اللہ کا کرنا تھا کہ ایک دن میں بازار جا رہا تھا، ان کی جو ہے دور تک ماشاءاللہ اس وقت نظر تیز تھی، مجھے انہوں نے دیکھ لیا تو چال چلن سے پہچان لیا، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ او میاں کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ جی بازار جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ علمی مشغلہ کیا ہے، کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی علماء کے پاس تو میں بہت کم جاتا ہوں، زیادہ علمی مشغلہ تو ہے نہیں۔ تو اس پر امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ اس سلسلے میں غفلت نہ کرو، یعنی آپ کہتے ہو کہ علماء کے ساتھ میں کم اٹھتا بیٹھتا ہوں، تو آپ کے اندر اتنی جو ہے قابلیت موجود ہے۔ انہوں نے تو باتیں سنی تھی، اس لیے جو ہے اس کامل مرد کو جو ہے یہ نصیحت کی کہ جو ہے اس لیے کہ تمہاری شخصیت میں مجھے بہت بیدار مغزی اور بیداری نظر آتی ہے، اور بالغ نظری دکھائی دیتی ہے مجھے کہ آپ بہت
حضرات آواز نہیں آ رہی، میرے ساتھ مسئلہ ہے یا سب کے ساتھ ہے؟ سب کے ساتھ مسئلہ ہے. مولانا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. مولانا صاحب آواز نہیں آ رہی. مولانا صاحب آواز نہیں آ رہی. آپ سب کو آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز آ رہی ہے جمیل بھائی؟ نہیں جمیل بھائی، ہاں استاد جی کی آواز نہیں آ رہی ہے. جمیل بھائی حضرت تو خود کلاس کے اندر موجود نہیں ہے تو آواز تھے موجود تھے پھر چلے گئے. رابطہ کیا
अब तक ये, लेकिन जब जूम ऑन होता है तो व्हाट्सएप भी काम नहीं करता. जमील भाई आज को दम वगैरह करें, पिछली क्लास में भी ऐसे ये पाद भाई ने कुछ किया है आज, और शाह साहब ने. हाँ, तो आप कुछ करें ना फिर, या तो शाह साहब से कहें वो कुछ करें या फहद भाई से कहें.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی آپ کی بھی آواز ہلکی ہے. انتظار ہو رہا تھا. نہیں وہ مولانا ارشد صاحب کی مائک میں کچھ فرق آ گیا تھا. انہوں نے نہیں پڑھایا. انہوں نے شروع میں ایک 2-3 منٹ پڑھایا پھر آواز چلی گئی. پھر وہ نہیں آیا اس کے بعد. پھر وہ کوشش کر رہے تھے آنے کی لیکن پھر آواز نہیں آتی تھی. تو آپ مجھے میسج کر دیتے, میں آ جاتا, میں فارغ ہی تھا. اچھا ہمیں پتا نہیں تھا کیا, ہم سمجھا آپ دوسری کلاس کو پڑھا رہے. میں نے آج ہی جدول بھیجا, میں نے لکھا تھا یہ محفوظ کر لیں. تو محفوظ کرنے کا مطلب یہ بھی تھا اس کو دیکھنا بھی ہے. میرا تو یہ پچھلا پیریڈ فارغ تھا, میں نے اپنا مولیشن صاحب کو گفٹ کیا ہوا ہے. آج ماشاءاللہ نئے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں کلاس کے اندر. کافی دنوں بعد جو نظر آئے ہیں, نئے نئے چہرے کون ہیں؟ مطلب کافی دنوں بعد جو نظر آئے ہیں جب سے ہمارا سبق شروع ہوا ہے. اچھا جی, کھول لیں کتاب پھر ہدایہ. جی کھول رہے ہیں کتاب ہدایہ. کھول رہے ہیں. انوش بھائی کھولیں گے؟ ہاں جی انوش بھائی کھول لیں جی کتاب. کھول رہے ہیں جی, ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل. اس کو تھوڑا اور زوم کر دیں, یہ نیچے جو حاشیہ ہے نا اس کو ختم کر دیں تاکہ اوپر, کیونکہ متن جو ہے وہ ہمارا نظر آئے, حاشیہ ختم ہو جائے. اگر اس طرح ہو سکتا ہے تو دیکھیں, اور پھر سائڈ سے بھی ختم ہو جاتا ہے. چلے ایسے ہی ٹھیک ہے. پھر موبائل سے تو آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا, لیپ ٹاپ سے مجھے تھوڑا مشقت ہوتی ہے, پھر مجھے اپنی کتاب علیحدہ سے کھولنی پڑتی ہے. اچھا اب یہاں ہم نے کہاں سے پڑھنا, نشان لگائیں. دوسری لائن جو ہے اوپر, ولا بأس, دوسری لائن کے جو دوسرا تیسرا لفظ ہے, ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل. آپ یہ مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے کے متعلق کون کون سی دو عورتوں کو ایک آدمی نکاح میں اپنے پاس جمع نہیں کر سکتا. اب تک تو یہ پڑھ لیا تھا. اب یہاں سے کون سی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے, تو اس میں سے ایک قسم کو بیان کر دیا جو مختلف فی تھی, جس کے اندر اختلاف تھا, اس کو بیان کر دیا. اور آپ کو یاد ہوگا پیچھے میں نے آپ حضرات سے اصول بھی بیان کیا تھا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کون سی دو عورتوں کو آدمی نکاح کے اندر جمع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اس کے متعلق ان دونوں عورتوں میں سے کسی ایک عورت کو مرد تصور کر لیا جائے, پھر مرد تصور کرنے سے پھر اگر ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہو تو جمع کرنا بھی جائز ہوگا دونوں عورتوں کو. اگر ان دونوں کا نکاح کرنا جائز نہ ہو تو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہوگا, یہ صرف تصور کرنا ہے. اب یہاں اسی اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس مسئلے کو پڑھ لے کہ نہیں ہے کوئی حرج بأن یجمع, یہ کہ جمع کرے آدمی کسی عورت کو اور بنت زوج, اس کے شوہر کی بیٹی کو, کسی عورت کو اور اس کے شوہر کی بیٹی کو, کان لها من قبل, جو دوسری بیوی سے ہے, لأنه لا قرابة بینهما ولا رضاع, اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان نہ ہی کوئی قرابت ہے اور نہ ہی کوئی رضاعی رشتہ ہے.
لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے اصول پڑھا ہوا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، آپ نے جو اصول ابھی پڑھا ہے وہ اصول یہاں فٹ نہیں آ رہا۔ اگر اس اصول کو ہم یہاں فٹ کریں تو ان دونوں عورتوں کا، اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جب نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جمع کرنا جائز ہے؟ تو یہ امام ظفر کا یعنی کہ وہ ہے اعتراض۔ اب اس کو میں مثال کے ساتھ اگر آپ کو بات سمجھاؤں تو مثال کے ساتھ آپ کیسے سمجھیں گے، اس کی کیسے مثال دیں گے کہ عورت اور اس کے شوہر کی پہلی بیٹی، اب ان دونوں کا آپس میں جمع کرنا جو ہے وہ ہمارے نزدیک جائز ہے۔ اب امام ظفر کہتے ہیں کہ جو اس کے شوہر کی پہلی بیٹی ہے، پہلی بیوی سے ہو، یعنی کہ اس بیوی کے علاوہ جو اس کی بیٹی ہوگی، تو وہ اس بیٹی کو اگر ہم مرد تصور کر لیا جائے تو وہ اس باپ کی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ آپ نے پیچھے مسئلہ پڑھا تھا کہ اپنے والد کی، اپنے والدہ کے ساتھ تو آپ نے پڑھ لیا تھا کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اپنے والد کی کسی بھی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لائف ٹائم کے لیے وہ انسان کے اوپر جو ہے وہ حرام ہے۔ اپنی والدہ کے علاوہ اس کے والد کی جو دوسری بیوی ہے، تیسری بیوی ہے، چوتھی بیوی ہے، جس کو طلاق دے دی ہو یا نہ دی ہو، کسی کو بھی جو ہے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے لائف ٹائم کے لیے، اگر والد نے طلاق بھی دے دی۔ اب یہ جو عورت ہے، اس عورت کو اس کے والد نے طلاق دی، طلاق دے کے یہ کسی اور کے نکاح میں چلی گئی۔ یہ عورت جب اس کے والد نے اس کو طلاق دے دی تو اب اس کے والد کی جو بیٹی ہے پہلی بیوی سے، اگر اس بیٹی کو ہم بیٹا تصور کر لیں تو اب بیٹے کے لیے اپنے والد کی بیوی جس کو طلاق ہو گئی ہے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر نہیں سمجھ میں آئی تو پھر ہم کسی اور طریقے سے مثال دیتے ہیں۔ استاد جی لیکن آپ نے تو کہا کہ عورت اور اس کے شوہر کی پہلے بیٹی کو جمع کرنا جائز ہے۔ ہاں تو ہم نے کہا جائز نہیں، یہ امام ظفر کی ہم بات پڑھ رہے ہیں کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ یہ امام ظفر کی ہم نے دلیل بھی امام ظفر کی طرف سے پڑھی ہے، اور امام استاد جی ظفر، امام ظفر جو ہے یہ حنفی ہے؟ ہاں جی، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے اندر سے ہیں، لیکن ان کا نام جو ہے وہ اتنا مشہور نہیں ہے۔ فقہ کے اندر جو ہے ان کی بہت کم جو ہے وہ ان کا نام آتا ہے۔ تو اصل جو ہے وہ امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام اس کے اندر جو ہے ابو یوسف فقہ کے اندر جو ہے یہ آپ سمجھ لیں تین درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو جو ہوتا ہے، جو پہلا درجہ ہوتا ہے، پہلا طبقہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے، ایک تیسرا طبقہ ہوتا ہے۔ پہلا طبقہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جن کے مسئلہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور دوسرا طبقہ جو ہوتا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ اختلاف بھی کر لیتا ہے، اور اختلاف کرنے کی بنیاد پر ان کے مسلک کو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ختم کر کے ان کے قول کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یہ جو دوسرے قسم کا طبقہ، جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے۔ فقہ کے اندر آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا کہ فتویٰ جو ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اوپر ہے، فتویٰ جو ہے وہ امام ابو یوسف کے قول پہ۔ حالانکہ ہم حنفی ہیں لیکن پھر بھی امام ابو حنیفہ کے قول کے اوپر عمل نہیں کرتے، پھر بھی ہم امام محمد اور امام ابو یوسف کے قول کے اوپر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ فقہ کا دوسرا درجہ ہے، وہ اس یعنی کہ مسلک کے اندر رد و بدل کر سکتے تھے، لیکن اس کے بعد ہم تیسرے طبقے کے اندر ہیں، ہم ان کے ساتھ اختلافات نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ دوسرے طبقے کے اندر تھے، لیکن ان کی روایت ان سے بہت کم جو ہے وہ اختلافات ذکر کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہاں امام ظفر کا پوائنٹ تو ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سوچیں، انہوں نے ہمیں پکڑا تو ہے کہ بھائی آپ نے خود ہی تو اصول بیان کیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو نکاح کرنا جائز نہ ہوگا، تو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر نکاح کرنا جائز ہے تو جمع کرنا بھی جائز ہے۔ تو اب یہاں جو ہے وہ اس لڑکی کو، اس والد کی بیٹی کو جو ہے اگر بیٹا تصور کر لیا جائے تو اس کی جو ہے والد کی بیوی جس کو طلاق دے دی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لائف ٹائم کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جب نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ان دونوں کو جمع کرنا جائز ہے؟ تو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔ پوائنٹ تو سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ نہیں آ رہا؟ عمران خان کی مثال لے لیں آپ کہ عمران خان کی جو ابھی بیوی ہے موجودہ پیرنی بیوی ہے،
اب پیرنی کو جو اس کے پہلے شوہر نے طلاق دی ہے، جس کا نام خاور منی کا تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا، اب اس نے طلاق دے دی، اب یہ طلاق ہو گئی، عمران خان کے نکاح میں آ گئی۔ اب یہ خاور نے جو ہے اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کے اوپر تو عمران خان نے قبضہ کر لیا، اب اس کی جو دوسری بیوی تھی، دوسری بیوی سے ایک اور بیٹی ہے، اب عمران خان چاہتا ہے اس کی دوسری بیوی ہے اس کی بیٹی کو بھی میں اپنے نکاح میں لے کر آ جاؤں ایک ہی وقت میں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، امام ظفر کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ خاور کی جو دوسری بیوی کی بیٹی ہے، وہ ظاہری بات ہے بیٹی تو خاور کی ہے، اب وہ خاور کی بیٹی کو اگر بیٹا تصور کر لیا جائے تو خاور تو اس کا باپ ہے، باپ کی بیوی جو ہے جو عمران خان کے نکاح میں، اس کے ساتھ کبھی بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جب نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا تو اس کے لیے جو ہے وہ جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہماری دلیل اب سمجھ لیں، ہمارا جو ہے ان کو جواب جو ہے وہ کیا ہے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو، ہمارا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو جواب یہ ہے کہ بھائی آپ نے اصول تو ہمارا سن تو لیا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے، یہ جو اصول ہم نے آپ کو بیان کیا ہے کاش کہ آپ اس اصول کو سمجھ بھی لیتے۔ ہم نے جو کہا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک کو لڑکا تصور کر لیا جائے، یہ ہم نے دونوں طرف سے کہا تھا کہ دونوں طرف سے لڑکا تصور کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ مثال لے لیں بھتیجی کی اور چاچی کی، بھتیجی اور چاچی نہیں بھتیجی اور پھپھو، بھتیجی اور پھپھو کی مثال لے لیں، بھتیجی کو اگر لڑکا تصور کر لیا جائے تو وہ بھتیجا بن جاتا ہے، بھتیجے کا پھپھو کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر بھتیجی کو بھتیجی رہنے دیا جائے اور پھپھو کو جو ہے وہ اگر ہم لڑکا تصور کر لیں تو وہ پھپھو جو ہے وہ چچا بن جاتا ہے، اور چچا کا بھتیجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ دونوں طرف سے لڑکا تصور کرنا ہے، صرف ایک طرف سے جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں کرنا، دونوں طرف سے ٹیسٹ کرنا ہے۔ دوسرے کو بھی تو لڑکا تصور کرو نا، ایک طرف سے آپ نے بھتیجی کو تو بھتیجا بنا لیا، لیکن جو ہے وہ جو پھپھو ہے اس کو تو آپ نے جو ہے وہ چچا بنایا ہی نہیں، اس کو بھی آپ چچا بنا کے دیکھو نکاح جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں طرف سے ٹیسٹ کرنا ہے، دونوں طرف کو لڑکا بنا کر تصور کرنا ہے۔ اگر دونوں طرف سے لڑکا بنا کر نکاح جو ہے وہ جائز ہے تو ان کو جمع کرنا جائز ہے، اگر نکاح جائز نہیں ہے تو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس خاور کی بیوی کی جو بیٹی ہے اس کو تو آپ نے لڑکا تصور کر لیا، لیکن جو ہے پیرنی جو ہے اس کو بھی تو آپ وہ لڑکا تصور کریں نا۔ اس کو جب آپ لڑکا تصور کر لیں گے تو یہ تو اس کے لیے اجنبی ہو جائے گی، یہ تو اس کے لیے کیا ہو جائے گی، اجنبی ہو جائے گی۔ تو جب یہ اس کے لیے اجنبی ہو جائے گی تو اس کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، تو جب اس کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے تو جمع کرنا بھی جائز ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وقال ظفر لا يجوز، اس ترجمہ دیکھیں اس کے اندر یہی انہوں نے دلیل دی ہوئی ہے کہ لو قدرتها ذکر لا يجوز له، کہ امام ظفر نے فرمایا آپ نے تو کہا تھا کہ لو قدرتها، اگر ان میں سے دو تصور کر لیا جائے ذکر لڑکا تو ان کا لا يجوز له تزوج، ان کا نکاح کرنا جائز نہ ہو، بامرات ابیہ، اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا قلنا، ہم اس کو دلیل دیتے ہیں کہ امراتن لابی، باپ کی جو بیوی ہے، لو صورتها ذکرن، اگر باپ کی بیوی کو ہم لڑکا تصور کر لیں تو پھر تو اس کا یہ نکاح کرنا جائز ہو جائے گا نا۔ اور ہم نے جو یہ اصول بیان کیا یہ اسی طرح تھا کہ وشرط ان یصور ذلک، یہ شرط جو ہم نے لگائی تھی وہ یہ تھی کہ تصور کیا جائے من کل جانب، ہر جانب سے اس کو لڑکا تصور کیا جائے، دونوں جانب سے اس کو لڑکا ٹیسٹ کرنا ہے، تو پھر جو ہے ہم نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، ایک جانب سے جو ہے وہ تصور کر کے فیصلہ نہیں کرنا۔ ہاں جی سمجھ آ گئی؟ ہاں جی استاد جی ہاں جی ہاں جی یہ خاور منیکا کی جو دوسری بیٹی ہے اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، دوسری بیوی کی بیٹی؟ ہاں جی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، اچھا یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں، دوسری بیوی سے جو بیٹی ہے اس کے ساتھ وہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے تو میں نے مثال دے کے سمجھایا، ہمارا کابینہ میں دیتے تو وہ جو مثال دیتے تو یہ جو مشہور ہستیاں ہیں مریم نواز ہوگی اور ان کی مثال دے کے بات سمجھایا کرتے تھے، کیونکہ یہ سب کے سامنے ہے نا، تو وہ سب کو ان کا وہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے کس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، پہلی شادی جو ہے وہ عدت کے اندر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو وہ مشہور ہستی ہوتی ہے نا، ان کے بارے میں مولانا سعید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عدت کے اندر ہوئی ہے۔ مجھے صحیح صاحب تو کہہ رہا ہے عدت کے اندر ہوئی، لیکن وہ پیرنی کا بھی بیان آیا تھا تو پیرنی نے اس کی وضاحت کی تھی کہ عدت کے اندر نہیں ہوئی، طلاق تو اس نے بتایا تھا کہ پیرنی نے بتایا تھا کہ میں بہت فقہ کے اوپر عمل کرنے والی، اور یہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس کے الفاظ نہیں بیان کر رہا۔ اس نے کہا میں تو بہت بڑی نیک ہوں، میں تو یہ ہوں، میں شریعت کے اوپر عمل کرتی ہوں، میں تو جو ہے نا قرآن اور حدیث کے خلاف ایک بات بھی نہیں کر سکتی، قرآن اور حدیث نے یہ بات کہی ہے جب طلاق ہو جائے تو عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر گزارو، تو اس لیے جب مجھے طلاق ہو گئی تھی تو میں نے اپنی پوری کی پوری عدت اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزاری تھی، تو گھر میں گزارنے کے بعد جو ہے جب میں باہر نکلی تو فوراً عمران خان سے نکاح کر لیا۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ طلاق ابھی ہوئی ہے، حالانکہ طلاق ابھی نہیں ہوئی تھی، طلاق تو مجھے 3-4 مہینے پہلے ہی ہو چکی تھی،
میں تو اپنے شوہر کے گھر میں عدت پوری کر رہی تھی سنت کے مطابق. تو یہ اس کا بیان تھا. بہرحال جو ہے یہ ہم سیاست کے اندر جو ہے وہ چلے گئے. تھوڑا سا ہم واپس آ جائے, اگلا مسئلہ دیکھ لیں. یہاں سے تو یہ حرمت جو آپ نے پڑھ لی پیچھے, کس کے ساتھ نکاح کرنا, کس کو جمع کرنا, یہ بات جو ہے یہاں پر ختم ہوگی. اب آگے جو ہے وہ مسئلہ آ گیا زنا کا. ومن دنا بامرأۃ حرمت علیہا امہا و بنتہا, اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا تو اب مرد کے اصول اور فروع اسی طرح عورت کے اصول اور فروع دونوں کے لیے حرام ہو جائیں گے. مرد کا جو باپ ہے وہ اس عورت کے ساتھ شادی کرنا لائف ٹائم کے لیے حرام ہو جائے گا. مرد کا جو بیٹا ہے اس کے لیے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا لائف ٹائم کے لیے حرام ہو جائے گا. اسی طرح جو اس عورت کی والدہ, مرد کا باپ کس طرح؟ مرد کا جو باپ ہے اب وہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا سسر بن گیا نا. اب سسر کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں ہو سکتا ہے بھائی؟ مرد نے لیکن کسی, زنا کیا ہے، شادی تو نہیں کی. بھائی زنا تو کر لیا نا. وہ دلیل ہم آگے پڑھیں گے. ابھی دلیل آپ جو ہے نا وہ دلیل سے پہلے دلیل نہ دیں. تو پہلے مسئلہ صورت مسئلہ کو پہلے سمجھنا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دلیل ہوتی ہے. آپ پہلے صورت مسئلہ کو سمجھ لیں. تو صورت مسئلہ سمجھ لیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ دلیلیں پڑھیں گے. صورت مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا جو باپ ہے وہ مزنی جس کے ساتھ زنا کیا ہے اس کے ساتھ لائف ٹائم کے لیے نکاح کرنا حرام ہو گیا, کیونکہ وہ اس کا سسر بن گیا. اسی طرح جو ہے وہ مرد کا جو بیٹا ہے اس کے لیے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ لائف ٹائم کے لیے حرام ہو گیا, کیونکہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ والد کی جو بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے, تو جس کے ساتھ والد نے وطی کر لی اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. اسی طرح جو اس عورت کی ماں ہے وہ مرد کی ساس بن گئی, اور ساس جو ہے اس کے ساتھ لائف ٹائم کے لیے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے, تو یہ نکاح کرنا حرام ہو گیا. اسی طرح اس عورت کی اگر کوئی بیٹی ہے تو وہ بیٹی جو ہے وہ اس کی ربیبہ, جو آپ نے پیچھے مسئلہ پڑھ لیا ہے ربیبہ کے متعلق, جب اسے زنا کر لیا تو ظاہری بات ہے کہ اب وہ دخول تو ہو گیا. جب دخول ہو گیا تو اس کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ بھی لائف ٹائم کے لیے جو ہے یہ مرد کا جو ہے وہ نکاح کرنا حرام ہو گیا. لب لباب مسئلے کا یہ ہے کہ حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی. آسان الفاظ میں اگر میں کہوں کہ جس مرد نے نکاح کر لیا تو حرمت مصاہرت کسے کہتے ہیں؟ حرمت مصاہرت یہی کہتے ہیں, ساس سسر کا جو رشتہ ہوتا ہے یہی اسی کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں. تو یہ حرمت جی یہ کس سے مساہرت سواد سے ہے؟ ہاں جی, ہاں جی, سواد سے حرمت مصاہرت. تو یہ جو ہے حرمت مصاہرت جو ہے جو ساس سسر کا رشتہ ہے یہ ثابت ہو گئی. جب یہ حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی تو یہ نکاح کرنا جو ہے ان کا آپس میں ساس کے ساتھ سسر کے ساتھ حرام ہو گیا. ہاں جی, ہاں جی, بولے جی. استاد مساہرت محترم ہاں جی, ہاں جی, مساہرت کیا یہ ہوتا ہے؟ ایک ایک کر کے بولے جی, ایک ایک کر کے. مساہرت ہاں جی, میں بتا رہا ہوں نا, جو بیوی کی طرف سے جو رشتہ ہوتا ہے نا, بیوی کی طرف سے جو اس کے والدین ہوتے ہیں, بیوی کا والد یا ساس سسر کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کا جو ہے یہ ہوتا ہے نسبتی, جس کو بولتے ہیں کہ یہ رشتہ. استاد محترم اس کو دوسرا الفاظ میں اگر آپ یہ کہتے ہیں دمادی رشتہ جو ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے, جو دماد کا رشتہ ہوتا ہے, دماد کا اور بہو کا رشتہ ہوتا ہے, اس کو بھی یہ حرمت مصاہرت ہے. ہاں جی فہد بھائی. استاد جی یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے اس میں کہا ہے نا کہ یہ لائف ٹائم کے لیے, لیکن اس میں لائف ٹائم کس طرح ویلڈ ہوگا؟ وہ تو جب زنا ہوئے تو ان کو تو پھر وہ رجم وغیرہ ہوگا نا, کیونکہ اگر اس کا باپ اس سے شادی کرے گا وہ انکار کرے گی تو وہ اس پہ تو رجم آ جائے گی نا پھر. ہاں جی, ہاں جی, ایسا ہی ہے. یہ ذرا وضاحت کر دیجیے. لائف ٹائم کے لیے یہی ہے نا جتنی لائف ہے. آج کل ہمارے ملک کے اندر وہ قانون تو نہیں ہے رجم کا, اور یہ ہے وہ زنا ثابت بھی تو ہونا چاہیے نا. زنا ثابت ہوگا تو رجم ہوگا. رجم ایسے نہیں ہو جاتا زنا ہو گیا تو رجم. رجم کرنے کے لیے کچھ قوانین ہیں, کچھ اصول ہیں. یا تو وہ مرد عورت جو ہے وہ اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے, تو وہ اقرار جو ہے وہ کریں گے تو ان کے اوپر رجم ہوگا. اگر اقرار نہیں ہے تو پھر وہ 4 گواہ جو ہے وہ پیش کریں گے, پھر رجم ہوگا. آج کل ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کون ایسا بندہ ہے جو اقرار کرے گناہ کر کے جو ہے, اور ہمارے ملک میں اسلامی قانون بھی نہیں ہے. اسلامی قانون بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے رجم کیا جائے. یہ تو وہاں آپ بات کر رہے ہیں جہاں اسلامی قانون ہوگا, جیسے سعودی عرب کے اندر ہے, کچھ جھلک ہے ابھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ تو وہاں کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں تو آپ کی بات ٹھیک ہے. ہاں جی, ہاں جی, نہیں استاد محترم میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر مثال کے طور پر رجم نہ بھی ہونا تو ہاں جی, اگر اس کا والد جو ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہاں یہ جی, تو پھر اس کو کسی صورت بھی نہیں روکے گی نا. یہ تو پھر کر سکتے, پھر تو والد کے اوپر تو ثابت ہی نہیں ہوتا نا. نہیں جب تک نہیں, وہ اقرار نہ کرے کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ حرام ہو جاتی ہے, ہاں تو جی, حرام ہونے کے لیے تو اس کو بولنا پڑے گا نا کہ بھئی میں کیوں نہیں شادی کر سکتی, کیونکہ اگر زنا نہ ہوا مثال کے طور پر پھر تو وہ رشتہ جائز ہے نا جی. نہیں دیکھیں آپ کی بات
جو ہے نا وہ اس وقت درست ہے جب یہ سارا اسلامک رول، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جائز، یہ تو مسئلہ انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ مسئلہ ایسے ہے. جیسے اب حرام شراب کا مسئلہ آ گیا کہ شراب جو ہے وہ پینا حرام ہے. آپ اس کے اوپر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی شراب جو ہے وہ یہ اسلامی ملکوں کے اندر شراب بک رہی ہے، سعودی دبئی کے اندر، قطر کے اندر، ان ممالک کے اندر جو ہے وہ شراب بک رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ شراب کی حرمت کا فیصلہ جو ہے واپس لے لیں. وہ اگر کر رہے ہیں شادی تو وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے. اگر وہ عورت جو ہے والد کے ساتھ، اس عورت کو پتہ ہے نا کہ وہ اس کے ساتھ یعنی کہ حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی ہے اور یہ اس کا ساس سسر بن گیا ہے اور اس کے ساتھ جو میں نکاح کر رہی ہوں تو یہ میرا نکاح کرنا درست نہیں ہے، لیکن شریعت نے تو اپنا فیصلہ سنانا نا کہ یہ ان کے لیے درست نہیں ہے. اب اگر وہ عورت کر رہی ہے تو وہ عورت کا گناہ ہے، اس کے اندر شریعت کا گناہ نہیں ہے کہ یہ عورت کیوں کر رہی ہے. وہ تو عورت کو وضاحت کرے گی یا وضاحت نہیں بھی کرے گی تو اس میں جو ہے بسا اوقات جو ہے جیسے وضاحت ہو بھی گئی ہمارے ملک کے اندر، مثال کے طور پر زنا کا پکڑا بھی گیا تو اب کتنے حکومت کے جو ہے وہ نگرانی کے اندر یہ ہمارے زنا کے اڈے چل رہے ہیں. اسلامی قانون تو نفاذ کا بڑی دور کی بات ہے. اب وہ عورت بتا دے تو بھی اس کے اوپر رجم نہیں ہوگا، عورت بتا دے تو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ رجم کی وہ حد نہیں لگے گی. تو اس لیے شریعت نے تو اپنا موقف سنانا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے. تو اب وہ آگے اس کے اوپر عمل کرے نہ کرے اس کے اوپر جو ہے وہ شریعت کا سردرد نہیں ہے. وہ حاکم جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کروا سکتا ہے. ہم نے تو شریعت نے تو اپنا موقف سنانا ہے کہ بھئی یہ اس کے لیے جو ہے وہ حرام ہوگی لائف ٹائم کے لیے، یہ شریعت کا موقف ہے. اب وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک، اب سمجھ آ گئی استاد محترم، ہاں وہ آپ کی وضاحت کلیئر ہے، وہ بہت شکریہ جی. وہ اس کا مسئلہ ہے. تو اس لیے جو ہے یہ اگر اس نے شریعت کے اوپر اتنا ہی چلنا ہوتا تو وہ زنا کیوں کرتی؟ پہلے تو یہ بات ہے نا، وہ شریعت کے اوپر اتنا ہی کار بند ہوتی تو وہ زنا کیوں کرتے؟ اس کو پتہ نہیں تھا زنا کا. تو اچھا بہرحال جو ہے یہ زنا جو ہے اس سے حرمت مصاہرت جو ہے وہ ہمارے نزدیک ثابت ہو جاتی ہے. جب حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی تو اس میں اب ہم شارٹ کٹ استعمال کریں گے کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی تو وہ ساس سسر والا رشتہ قائم ہو گیا اور نکاح حرام ہو گیا. لیکن جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آگے ذکر کیا ہے، وقال الشافعی لا یوجب حرمت المصاہرت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ساس سسر جو ہے نا بہت مقدس رشتہ ہے، یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ ساس سسر کے جو ہے نا رشتے کے برابر جو ہے وہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ ساس جو ہے وہ شادی کے بعد ماں بن جاتی ہے اور سسر جو ہے وہ شادی کے بعد جو ہے وہ سسر کو باپ کہا جاتا ہے. بہت ہی مقدس رشتہ ہے. قرآن مجید کی آیت انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اس رشتے کی جو ہے اس کو مقدس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. کیسے؟ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس رشتے کی تعریف بیان کی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهَرًا. سہارا صاد کے ساتھ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت تو وہ ہے اس نے تمہیں ہاں جی نسبا و سہرا. نصب و سہرا. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہے جس نے پانی سے جو ہے وہ انسان کو بشر کو بنا دیا اور تمہارے لیے جو ہے وہ نسبتی رشتے بنا دیے، اور سہارا جو یہ دامادی رشتے اور یہ بنا دیے نسبتی رشتے ماں باپ والے رشتے، اور دامادی رشتے جو ہے یہ میاں بیوی والے رشتے جو ہے اس کے ساس سسر والے رشتے یہ بنا دیے. تو اللہ رب العزت نے اس رشتے کو یہاں ماں باپ کے رشتے کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، یعنی کہ مقدس رشتہ ہے، بہت ہی مقدس رشتہ ہے. تو اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کوئی مقدس چیز جو ہوتی ہے، جو شریعت کے اندر جو ہے کوئی مقدس چیز ہوتی ہے وہ گندی چیز سے حاصل نہیں کی جا سکتی. کوئی اچھی چیز جو ہے وہ گندی چیز سے حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ حرمت مصاہرت جو ہے یہ اچھا رشتہ ہے. آپ اس کو زنا جیسی گندی چیز سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ زنا جیسی گندی چیز سے حرمت مصاہرت حاصل نہیں ہو سکتی. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ موقف ہے. تو یہی اسی کو جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے، لأنه لا يوجب حرمت المصاہرت، اس لیے کہ نہیں واجب ہوتی حرمت سے مصاہرت. لأنها نعمت، اس لیے کہ یہ حرمت مصاہرت جو ہے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. فلا تنال بالحضور، بس یہ نعمت فلا تنال نہیں حاصل ہو سکتی بالحضور، کوئی نافرمانی کے ساتھ یا کوئی غلط چیز کے ساتھ جو ہے اس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے زنا سے جو ہے یہ حرمت مصاہرت حاصل نہیں ہوگی. لہذا اگر کسی مرد نے کسی عورت سے زنا کیا ہے تو حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی. جب حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی تو یہ ساس سسر والا رشتہ بھی قائم نہیں ہوگا. جب ساس سسر والا رشتہ قائم نہیں ہوگا
تو اس لڑکے کے والد کے لیے اس لڑکی کا نکاح جائز ہے، اور لڑکی کی ماں کے لیے اس لڑکے کا نکاح کرنا جائز ہے، تو یہ سارے رشتے جو ہے یہ حرام نہیں ہو گئے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ اچھا ہماری جو دلیل ہے، اب ہماری دلیل دیکھ لیں۔ ہماری دلیل یہ ہے، ولنا سے ہماری دلیل کو بیان کیا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ محترم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ محترم ہم نے جو یہاں حرمت مصاہرت ثابت کی ہے، اس کو زنا سے ثابت نہیں کیا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ حرمت مصاہرت جو ہے یہ صاف ستھر جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، تو اب یہاں جو حرمت مصاہرت ثابت ہوئی ہے یہ زنا سے ثابت نہیں ہوئی۔ یہ آپ کو تھوڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ زنا سے ہم نے ثابت کی ہے، ہم نے اس کو زنا سے ثابت نہیں کیا۔ ہم نے اس کو کس سے ثابت کیا؟ اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ جب کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا تو اب ظاہری بات ہے کہ زنا کرنے سے جو ہے اب وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ بچہ بھی ہو جائے۔ اب زنا کرنے سے جو ہے وہ کتنے ہی ایسے ہیں کہ وہ زنا سے جو ہے جتنا مرضی بچنے کی کوشش کر لیں اولاد سے، لیکن جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ اولاد ہو ہی جاتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے، ہفتہ پہلے، 2 ہفتے پہلے مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک عورت ہے، اس کی طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد جو ہے اس کے پیٹ میں بچہ تھا، 5 مہینے کا بچہ تھا، اس عورت نے آپریشن کروا کے وہ بچہ ضائع کروا دیا۔ اور وہ بچہ ضائع کروانے کے بعد جو ہے اس عورت نے جو ہے اب وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اس کے اوپر جنازہ اور غسل اور یہ تجہیز و تکفین کے متعلق جو ہے کیا مسئلہ ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا جی یہ 5 مہینے کون سی ایسی عورت ہے جو ایسا کروا سکتی ہے؟ تو اب وہ آج کے اتنے جدید زمانے کے اندر وہ کون سی عورت ہے جو بچہ طلاق کے بعد بھی کوئی عورت بچہ ضائع نہیں کروانا چاہتی؟ تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر ذہن جو ہے وہ اسی طرف جاتا ہے کہ یہ زنا سے ہی ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا مسائل۔ تو بہرحال اس طرح کے اور بھی کئی مسائل، کئی دفعہ جو ایسا ہوا۔ تو اب وہ زنا سے جو بچہ ہوتا ہے، اب یہ حرمت مصاہرت جو ثابت ہوتی ہے یہ بچے کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے، نہ کہ زنا کی وجہ سے۔ کیوں؟ اگر بچہ ہو جاتا ہے حرمت مصاہرت، آپ زنا کیا کسی عورت نے، تو اگر بچہ ہو گیا تو ہم نے کل پرسوں آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت نے جو ہے بہت احتیاط کی ہے کہ نسب جو ہے یہ غلط ملت نہ ہو۔ کسی مرد کا یا کسی عورت کا نسب کے معاملے میں شریعت نے بہت احتیاط برتی ہے کہ شریعت کو نسب کو جو ہے وہ غلط ملت کرنے کے لیے جو ہے نا شریعت نے بہت کوشش کی ہے۔ اب یہاں جو ہے اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اوپر ہم ایک لمحے کے لیے عمل کر بھی لیں کہ ایک مرد نے عورت سے زنا کیا، اگلے دن جو ہے وہ اس عورت نے جو ہے وہ اس لڑکے کے والد سے شادی کر لی، اب کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس زنا سے جو ہے وہ اس عورت کے پیٹ میں اندر حمل ٹھہر گیا ہو۔ اب وہ حمل ٹھہر گیا تو حمل ٹھہرنے کے بعد جو ہے اب وہ جو بچہ پیدا ہوا، اب یہ بات شریعت کے اندر طے ہے کہ زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اب بچے کا چونکہ کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے بچے کا نسب کے متعلق جو ہے ہم اس کے جو ہے والد کو، وہ جو زانی ہے وہی اس کا والد ہوگا، اور وہ جو زانیہ عورت ہے وہی اس کی ماں ہوگی۔ تو اس لیے اب وہ جب اس کے باپ کے ساتھ نکاح کر لیا تو اب جو اس کا دادا تھا وہ باپ بن گیا، جو اس کا باپ تھا وہ بیٹا بن گیا۔ اب وہ جو اس کا اسی طرح جو ہے وہ کتنے رشتے جو ہے وہ خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ اس کو جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک میسج بھی اس طرح کا کوئی چل رہا تھا کہ وہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور ڈاکٹر کو جا کے اسی طرح کا مسئلہ بیان کیا کہ میں نے جو ہے وہ فلاں سے شادی کر لی، تو اب شادی کرنے کے بعد میرا دادا جو ہے وہ میرا باپ بن گیا، جو میرا باپ تھا وہ میرا بیٹا بن گیا، اور جو میرا بیٹا تھا وہ میرا بھائی بن گیا۔ تو اب وہ جو ہے نا ڈاکٹر جو ہے وہ پریشان ہو گیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بھائی علاج تو میں تمہارا بعد میں کروں گا، پہلے یہ رشتوں کو تو اپنا ٹھیک کرو۔ تو یہ رشتے جو ہے وہ کتنے غلط ملط ہو جاتے ہیں۔ تو اس رشتوں کے اوپر جو ہے نا وہ بندہ تھوڑا غور و فکر کرے تو جو ہے رشتے جو ہے وہ غلط ملط ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ یہ زنا سے حرمت مصاہرت کو ثابت کیا، تو ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ جو حرمت مصاہرت کو ثابت کیا ہے یہ تو اس وتی سے جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس سے ثابت کیا ہے۔ پھر اگلا سوال ان سے کرتے ہیں، اچھا ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے والد سے اس کا نکاح کرنا جائز ہے، تو کیا خیال ہے اگر اس سے جو زنا سے بچہ ہو جائے گا تو وہ بچے کے متعلق پھر کیا حکم فتویٰ لگائیں گے؟ بچے کے متعلق بھی پھر یہ فتویٰ لگا دے اس عورت کا جو بچہ ہے اس شوہر کا، اس سے بھی نکاح کرنا جائز ہوگا، حالانکہ وہ اس کا جو سگا بیٹا ہے۔ اگر بیٹی ہوتی ہے تو یہ شوہر کا جو ہے اس کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا جائز ہونا چاہیے۔ جب اس عورت کی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے تو اس عورت کی بیٹی سے بھی نکاح جائز ہونا چاہیے، حالانکہ اس سے تو جائز نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس کی سگی بیٹی بن جائے گی زنا سے۔ تو اس لیے یہ تو بہت سارے جو ہے وہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے حرمت مصاہرت جو ثابت ہوئی ہے یہ بچے کی وجہ سے ثابت ہوئی ہے، نہ کہ زنا کی وجہ سے۔ اور بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بچہ چاہے زنا کا ہو چاہے کوئی ہو، اس کا احترام ہی کیا جاتا ہے، بچے کا جو ہے وہ احترام ہی کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ حرمت مصاہرت بچے کی وجہ سے ثابت ہوئی ہے۔ اب انہوں نے اس کو تھوڑے اور انداز سے بیان کیا ہے، جزئیت اور استاد جی ہاں جی ہاں جی جب بچے کا قصور نہیں ہوتا تو معاشرہ اس کو پھر غلط الفاظ سے کیوں مخاطب کرتا ہے؟ وہ تو معاشرے کا قصور ہے نا، معاشرہ اس کو غلط الفاظ سے کرتا ہے، تو اس سے بھی وہی بات میں آپ سے عرض کروں گا، تو معاشرے کی وجہ سے بچہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ اب وہ ایک
معاشرہ تو اس بچے کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ اس حرکت کو جو ہے وہ غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ معاشرہ بھی جو ہے اس بچے کو تو کوئی بھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ آج کل جو ہے پڑھا لکھا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اس فعل کو جو انہوں نے فعل کیا ہے اس کے ماں باپ نے، بچے کو دیکھ کے جو ہے وہ پھر اس کے ماں باپ کا جو فعل ہے اس کو ایک کرتا ہے۔ پھر آپ کی بات تھوڑی سی اگر مان بھی لی جائے تو حقیقت بھی ہے، بس اوقات جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ حرام کا اور یہ اور وہ ایسے ایسے، تو وہ بات ہے۔ یہی بولتے ہیں نا، یہی بات بولتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں جو ہے علماء نے یہ لکھا بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بچہ تو اس ماں باپ کا قصور ہے نا جنہوں نے وہ فیل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس کے اوپر ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے۔ اچھا، بہرحال انہوں نے جو الفاظ بیان کیے ہیں اس میں میں تھوڑا سا آپ کو وہ بتا دوں، انہوں نے جزئیت والے الفاظ بیان کیے ہیں۔ جزئیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب بچہ ہو جاتا ہے تو بچہ ماں باپ کا جز ہی بن جاتا ہے نا، خون بن جاتا ہے، جز بن جاتا ہے۔ اور شریعت کے اندر جو ہے اپنے جز سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اپنے جز سے جو آپ نے پڑھ لیا کہ اپنے جز سے جو ہے وہ نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، جیسے اپنی اولاد ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، دادا دادی وہ اپنے جز ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، صرف ضرورت کی بنیاد پر۔ ضرورت کی بنیاد پر انہوں نے قید لگائی ہے کہ کیا قید لگائی ہے انہوں نے، الا فی موضع الضرورت، صرف ضرورت کی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے جز سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ وہ ضرورت کی مثال جو ہے وہ صرف بیوی کی ہے، جب بیوی سے بندہ وطی کرتا ہے تو وہ بھی سمجھ لیں ایک جز ہی بن جاتا ہے، کیونکہ جب اولاد جز ہے تو اولاد کی ماں بھی تو جز بن جاتی ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ بیوی سے جو نفع اٹھا رہا ہے یہ بھی سمجھ لیں اپنے جز سے ہی نفع اٹھا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں تو ایک ضرورت ہے، اولاد کو آگے بڑھانا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کو یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے ساری دنیا کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا، کیونکہ وہ سارے جو ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی، لیکن جو ہے وہ جن کی جو بیوی تھی اما ہوا، ان کے لیے جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا نکاح کرنا جائز تھا، حالانکہ وہ بھی آدم علیہ السلام کے اندر سے نکلی تھی، پسلی سے ہی پیدا ہوئی تھی، ان کا جز ہی تھی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جز تھی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں لیکن ان کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا ضرورت کی بنیاد پر، تاکہ نسل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ضرورت کے علاوہ جز سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اب جب اس نے مرد نے عورت سے زنا کر لیا تو اب جو ہے وہ عورت کی جو اولاد ہے وہ اس کا جز ہے، تو اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ وہ عورت کی جو ماں باپ ہے وہ بھی اس کا سمجھ لیں ایک جز بن گیا، خونی رشتہ کے ٹائپ بن گیا، تو ان سے بھی جو ہے وہ نکاح کرنا، اس کا اصول جو ہے وہ اصول کی طرح ہوں گے، اس کے فروع جو ہے وہ فروع کی طرح ہوں گے۔ یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں کہ ولنا ان الوطیہ سبب للجزئیت، کہ ہمارے نزدیک جو یہ وطی ہے یہ جزئیت کا سبب ہے۔ جزئیت کا سبب کیا ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، اولاد کا، بواسطۃ الولد، اولاد کے واسطے سے، یعنی اولاد جب ہو جاتا ہے تو یہ جز ہی بن جاتا ہے۔ حتی یضاف الی الکل واحد منہما، یہاں تک کہ جو زنا سے اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو پورا ماں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور پورا ہی والد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اس کا جو ہے وہ آدھا ماں ہے آدھا باپ، اس طرح نہیں کہا جاتا، پورا منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کا نسب جو ہے وہ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا محفوظ ہے، اس کا نسب پورا کا پورا اس کی طرف جو ہے وہ معلوم منسوب کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ کمال کامل یعنی کہ پورا کا پورا، فیصیر اصولها، پس ہو جائیں گے اس کے اصول کی طرح، فروعها، اس عورت کے فروع کا اصول ہی و فروع ہی، اس کے اصول اور فروع کی طرح، وکذالک العکس، اسی طرح عکس، یعنی کہ مرد کے اصول اور فروع عورت کے لیے حرام ہو جائیں گے، عورت کے اصول اور فروع مرد کے لیے، عکس میں نے اس کی مثال بھی دے دی۔ اچھا پھر آگے فرماتے ہیں والاستمتاع بالجزء، اور نفع حاصل کرنا اپنے جز سے حرام حرام ہے، الا فی موضع الضرورت، سوائے ضرورت کی بنیاد پر۔ ضرورت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بیوی میں نے آپ کو بتا دیا، وہی الموطوءۃ، تو اس لیے کہ وہ تو اس کی موطوءہ ہے، بیوی ہے، اور والوطی محرم من حیث انہ سبب الولد لا من حیث انہ الزنا، اور یہ اس کی وطی جو ہے یہ حرام کرنے والی ہے اس حیثیت سے، یہ امام شافعی کو جو ہے وہ جواب ہے امام شافعی کی دلیل کا، وطی جو ہے یہ حرام کرنے والی ہے اس حیثیت سے کہ یہ اولاد کا سبب بنتی ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ اولاد کی وجہ سے حرمت مصاہرہ ثابت ہوئی ہے، نہ کہ زنا کی وجہ سے حرمت مصاہرہ ثابت نہیں ہوئی، اولاد کی وجہ سے جو ہے وہ حرمت مصاہرہ ثابت ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو امام شافعی نے کہا تھا کہ یہ جو امام شافعی نے کہا تھا کہ زنا سے حرمت مصاہرہ ثابت ہوئی ہے، تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے یہ ہم نہیں مانتے، تو اس لیے جو ہے یہ امام شافعی کو جواب بھی دے دیا اس کا۔ سمجھ آ گئی؟ استاد جی وہ کیوں کہتے ہیں کہ زنا سے مساہرت ثابت ہوتی ہے؟ بھائی دلیل پڑھ تو لیا ان کی ہم نے، اب میں دوبارہ دلیل بیان کروں ان کی۔ امام شافعی کی دلیل پڑھی نہیں ہے؟ کیوں کہتے ہیں یہ کیوں کا جواب تو اتنی دیر سے دے رہا تھا میں۔
ہاں جی آگے بڑھنا. استاد جی ابھی کلاس ہو نہیں گئی 11:36 ہو گئے. کلاس تو ہو گئی ہے, کوئی استاد نہیں آیا, میں نے کہا آپ فارغ نہ بیٹھے رہیں. استاد جی اب کس کا کلاس ہے؟ میرا تو کلاس جو ہے ابھی فارغ ہے, آدھا گھنٹہ فارغ ہے, پھر اس کے بعد مولوی ذیشان صاحب وہ پڑھا رہے ہیں ادھر, جنہوں نے آپ کو پڑھانا وہ پڑھا رہے ہیں عالمیہ میں, بس ادھر سے آ رہے ہوں گے, ابھی آنے والے ہوں گے. چلے آپ اس کا تکرار کر لیجیے گا. تو اس سے اگر آگے والا مسئلہ جو ہے میں دیکھ لوں گا, مست امرات, آگے بھی یہ حرمت مصاہرت کے متعلق ہی ہے کہ یہ حرمت مصاہرت جو بیوی سے آدمی نے نکاح کر لیا, تو بیوی سے نکاح کرنے کے بعد کب تک جو ہے وہ وتی سے پہلے کب تک جو ہے وہ حرمت مصاہرت ثابت ہوگی, وہ اس کے متعلق تھوڑا بیان کیا گیا ہے. تو یعنی کہ نکاح کرنے جیسے ہی نکاح ایجاب و قبول ہوگا فوراً اس کے ساتھ ستر حرام ہو جائیں گے, یعنی کہ اس کے ماں باپ حرام ہو جائیں گے, یا اس کی کوئی مقدار ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو اس کو بیان کیا مست امراتم بشہوتن, کہ جب اس نے شہوت کے ساتھ عورت کو ہاتھ لگا دیا, تو اب فرماتے ہیں اب جو ہے وہ اس کے ماں باپ اس کو لائف ٹائم کے لیے حرام ہو گئے. جب تک ہاتھ نہیں لگایا اس کے, یعنی کہ شہوت کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا, نکاح کے بعد جو ہے, یہ بہت اہم مسئلہ ہے, بہت ہی اہم مسئلہ ہے. ہمارے ہاں ایسا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے, نکاح کے بعد جو ہے وہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے. اب طلاق ہونے کے بعد جو ہے اب یہ سوال یہ ہے کہ حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ثابت ہوتی. تو اب یہ بہت ہی قیمتی مسئلہ ہے کہ نکاح کے بعد جو ہے جب تک جو ہے وہ مرد نے اس عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا, یا جو ہے وہ اس کو دیکھا نہ ہو, آگے جو ہے یہ 3-4 چیزوں نے بیان کی ہیں کہ امراتم بشب ونظرہ الی فرجہا ونظرہا الی ذکرہ, یعنی شہوت, مرد نے عورت کی شرمگاہ کو دیکھ لیا, عورت نے مرد کی شرمگاہ کو دیکھ لیا شہوت کے ساتھ, تو فرماتے ہیں کہ اب حرمت مصاہرت ثابت ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا لیا تو اب حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی, یا جو ہے وہ خلوت صحیحہ ہو گئی تب جا کے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی. وہ تو پھر ایک اعلیٰ درجہ ہے نا حرمت مصاہرت ثابت ہونے کا. تو یہ حرمت مصاہرت کب ثابت ہوگی, تو اس کو انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ پڑھ لیں گے, پرسوں انشاءاللہ پیر والے دن جو ہے اس کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے, کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے تفصیل طلب ہے. تو انشاءاللہ اس کے جو ہے نا آپ تکرار کر لیں جو بھی پڑھا ہے, تو بہت ہی اہم مسائل ہے نکاح اور طلاق کے, یہ بہت کام آئیں گے آپ کو انشاءاللہ. ہاں جی, ہاں جی, استاد جی ہاں جی, ہاں جی. حضوری میں ہم نے پڑھا تھا ایک حدیث, استاد جی نے بیان کیا تھا کہ زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس عورت کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے. جنا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی نسبت عورت کی طرف ہوتی ہے. اس کی نسبت جی عورت, جی 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 وہ آپ نے حضوری پڑھا میں ہم نے ہوگا, نسبت سے مراد وہاں نسبت جو ہے وہ دوسری نسبت ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ جو یعنی کہ نسبت سے مراد رہنے والی وہ اب عورت کے پاس رہے گا, عورت کے پاس رہے گا, تو ظاہری بات ہے عورت کی طرف. اب اس کے یہاں آپ نے پڑھ لیا کامل منسوب ہوگا مرد کی طرف اور کامل عورت کی طرف منسوب ہوگا. وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا وہ پرورش کی بات ہوگی, کہ پرورش جو ہے وہ نسبت سے مراد پرورش ہوگا, کہ پرورش جو ہے وہ عورت کی پرورش میں رہے گا, مرد کے پاس نہیں جائے گا. ہوتا بھی ایسا ہی ہے, عموماً ایسا ہی ہوتا ہے, مرد تو نہیں اپنے پاس رکھتا. استاد جی قیامت کے دن بھی بچہ والدہ کے نام سے پکارا جائے گا, کہ والدہ کا نام ہوگا, ہاں جی, ایسا ہی ہے. لیکن یہ جو باپ تو اس کو چھوڑ جاتا ہے, اس لیے میرے خیال سے ماں کی نسبت سے ہوگا. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے, لیکن یہاں جو بات کی گئی ہے یہ دوسرے انداز میں ہے کہ کیا اس کا نام ہے وراثت کے آگے سارے معاملات جاری ہوں گے. دنیا کے یہ ظاہری معاملات جو ہے نا اس کے اندر وہ سب ماں کے ساتھ بھی منسوب ہوگا, باپ کے ساتھ بھی. آپ صرف ماں کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے, ماں کے ساتھ منسوب کرو گے تو کیا مطلب ہے, وراثت میں سے اس کا حصہ ختم ہو جائے گا, اس کا جو ہے یہ سارا معاملات وہ ختم ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا, وہ تو سارا وراثت باپ تو اس کا وہی ہے, تو وہ پھر وراثت اور وہ سارے معاملات تو پھر وہ یہی چلیں گے نا دنیا کے. یہ ظاہری اعتبار سے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ باطنی اعتبار سے ہوگا, قیامت کے دن جو ہے وہ ماں کے نام سے منسوب ہوگا, لیکن اب باپ کو اتنی تو سزا ملے گی نا, وراثت میں تو حصہ دینا پڑے گا اس کو. استاد جی وہ حرامی تو کوئی حصہ نہیں دیتے. تو نہ دیں, پھر وہی بات آ گئی, نہ دیں تو ہمارا تھوڑا قصور ہے, وہ تو اس کا قصور ہے, قیامت والے دن بھگتے گا جو نہیں دیتا. چلیں جی, مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.